الیکشنز کی وجہ سے وہ کافی لیٹ ہو جاتی تھی۔ اب بھی 9 بج چکے تھے۔ روڈ پر کافی گاڑیاں ٹریفک کا پتہ دے رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے چلتے وہ گاڑی کی انتظار میں تھی۔ ارے مس مریم، آپ آئیں، میں ڈراپ کر دوں آپ کو، آفس کے سینئر نے اسے آفر کی۔ یکدم وہ چونکہ اس بندے کی آواز تھی، وہ جو آفس میں بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اسے فلرٹ کرنے کا۔ نو تھینکس سر، میں چلی جاؤں گی، مصنوعی مسکراہٹ سے جاتے انکار کیا۔ بیٹھ جائیں مس مریم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، نو پرابلم، وہ بضد تھا۔ آئی ول مینیج سر، آپ کے خوف سے انکار کیا تھا۔ احسان لینا، وہ بھی ایسے بندے سے جس کی نظریں اسے اپنے وجود میں گرتی محسوس ہو رہی تھی، اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ ایک تکلیف سی ہوئی تھی، کیوں سکون سے نہیں جینے دیتے یہ مرد۔ سامنے یہ منظر دیکھ کر کوئی بری طرح جل بھن رہا تھا۔ جب فل رفتار سے کوئی گاڑی اس کے قریب آئی، پھر اس کے نزدیک ترین بریک لگائی تھی۔ گاڑی کے مسلسل بجتے ہارن سے مجبوراً اسے گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ بیٹھو اندر، شیشہ نیچے کرتے تھکمانہ لہجہ استعمال کیا۔ دوسرا بندہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ چلیں سر، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، فوری سامنے موجود شخص کو دیکھ پینترا بدلا۔ شیور سر۔ شیور سر نے خوش ہوتے مریم کے لیے فرنٹ ڈور کھولا، جو موقع کی تلاش میں تھا۔ مراد اس کی ہٹ دھرمی سے کلچ سے باہر نکلی اور کھینچ کر اسے اندر بٹھاتے دروازہ بند کیا۔ مسٹر، راستہ وہ ہے، تم جا سکتے ہو، ہاتھ سے سامنے اشارہ کرتے اس منہ کھولے شخص سے چباتے کہا۔ پھرتی سے اپنی جگہ بیٹھتے لاک کی تھی۔ واٹ دا ہیل! دروازہ کھینچتے وہ ہلکان ہوئی، غصے میں ناک پھلائے۔ مراد کو وہ اچھی لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیوں کر رہا ہے یہ سب۔ لاک ہے بیبی، ڈونٹ ویسٹ یور انرجی، مراد نے اس کی کوشش دیکھتے کہا۔ میں تمہاری بیبی نہیں ہوں، سمجھے؟ اور کیا پرابلم ہے تمہیں؟ کیوں جوں کی طرح چمٹ گئے ہو؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ ٹائم دیکھا؟ یہ ٹائم ہے تمہارا گھر جانے کا۔ اور کون تھا وہ شخص؟ اس کی بات اگنور کرتے ماتھے پر ان گنت بل لاتے گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھا۔ ایکسکیوز می، کیا تم میرے باپ ہو یا بھائی ہو؟ نہیں نا، تو تمہیں جواب دے نہیں ہوں میں۔ اور کیا حرکت تھی یہ؟ وہ چیخی۔ کتنی انسلٹ فیل کی تھی، کیا سوچتے ہوں گے سر؟ وہ سوچ رہی تھی۔ شوہر بھی کہہ سکتی تھی۔ خیر چلو خاموش رہو اب، ورنہ مجبوراً مجھے کچھ ایسا کرنے پڑے گا جو تمہیں تو بہت ناگوار گزرے گا، پر مجھے بہت مزہ دے گا، تیکھے لہجے میں معنی خیز جواب دیا۔ بے شرم پولیس والے، اتارو مجھے۔ مریم اس کی بکواس اور اسے مسلسل ڈرائیو کرتے دیکھ چیخی تھی، لیکن مراد اگنور کرتے ڈرائیو کر رہا تھا، جیسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اسٹیئرنگ پہ دھرا ہاتھ غصے سے کھینچا تھا۔ مراد نے بمشکل اسٹیئرنگ پر قابو پایا تھا۔ کیا چاہ رہی ہو تم؟ گاڑی روکتے اس کی طرف خوش غمی نگاہوں سے دیکھتے رخ کیا۔ اتارو مجھے۔ اس کی نظروں کی تپش گاڑی میں اس کے ساتھ خوف سا محسوس ہوا۔ اب اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی نا تو چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا، سمجھی؟ وارن کرتے گاڑی سٹارٹ کی۔ چیختے چلاتے تھک ہار کر وہ سیٹ سے ٹیک لگا چکی تھی۔ مراد مسکرایا تھا۔ یہیں روکو پلیز، اپنی گلی سے کافی پیچھے رکنے کو کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی جہاں اس کی جاب کے متعلق اتنی باتیں ہوتی ہیں مزید ایک بات کا اضافہ ہو۔ مراد سمجھ چکا تھا۔ وہ تڑتی جب اس کا ہاتھ کھینچا، جس سے بر وقت اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، ورنہ وہ اس کے ساتھ لگتی۔ مریم کا سانس اٹکا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ منتشر ہوتی دھڑکنوں سے چیخی تھی اس کی حرکت سے۔ تم تکلیف ہو میری، گمبھیر لہجے میں کہا، ماتھے پر تیوری چڑھائے حیرت سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ مریم، عورت کے لیے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ گلے میں پٹا تو جانور کے بھی ہوتا ہے، اسے پٹا نہیں سر کی زینت بناؤ، یقین مانو مزید خوبصورت لگو گی۔ گلے میں لپٹے ڈالر کی طرف اشارہ کرتے وہ اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو گرین پرنٹڈ شارٹ قمیض اور پلازو میں گلاسز لگائے میک اپ سے پاک چہرے میں جوڑے میں بندھے بالوں میں تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے لڑکیوں والی ڈریسنگ میں دیکھ رہا تھا۔ مریم کو اس کی بات ہمیشہ کی طرح اچھی لگنے کے بجائے بری ہی لگی تھی۔ اس کے ہلتے گلابی ہونٹ دیکھ کر وہ ہوش میں آیا۔ میرا ہاتھ، دانت پیستے اس کی سخت گرفت میں ہاتھ چھڑوانے سے قاصر تھی۔ وہ اس شخص کے روب جمانے کی عادت بالکل نہیں پسند تھی۔ ڈرتے ہوئے تم بھیگی بلی لگتی ہو، مراد نے مسکراتے اس کے کان کے قریب کہا۔ تم سے ڈرتی ہے میری جوتی؟ کلچ سے وہ گلی کے اندر کی جانب تیزی سے بڑھی تھی، جبکہ وہ اس کے بعد پہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا تھا۔ بیبی، تمہارا دماغ جلد درست نہیں ہونے والا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بڑبڑاتے اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور تب تک نہیں ہلا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں وہ اپنی باتوں میں مصروف تھی جب اپنی کلاس فیلو کی آواز سے پلٹی۔ لمز، تمہیں سر حیدر بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کے آفس کے باہر وہ شال درست کر رہی تھی اور سانس خارج کرتے اندر بڑھی۔ میں آئی کمنگ؟ یس، بغیر پلٹے کہا۔ بیٹھیں، چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جھجکتے بیٹھی تھی۔ آپ کے لیے کام ہے، وہی مخصوص پولائٹ لہجہ جسے وہ خار کھاتی تھی، اور سب اسے پروفیسر کے اس سے پولائٹ لہجے سے چڑھاتے تھے۔
مس کہاں کی سیر؟ وہ اس کی چیئر پہ جھکتا بولا۔ یہ کیا؟ آپ پیچھے ہوں؟ اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ جو ذرا سا بھی ہلتی تو اس کا سر اس کی تھوڑی سے مس ہوتا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ مزید جھکا۔ آپ کو وہ چھوڑے گا نہیں، دور رہیں مجھ سے۔ وہ وجدان سے خوف زدہ ہوئی، جسے اگر پتہ چلتا تو اس کے ساتھ لمس کا بھی قتل کر چکا ہوتا۔ کون؟ وہ پیچھے ہوا۔ جلن کا احساس ہوا۔ کس کا حوالہ دے رہی تھی وہ؟ آپ کام بتائیں۔ شال کا سرا مضبوطی سے پکڑے وہ بس جانا چاہتی تھی، اس کی معنی خیز نظروں سے کہیں دور۔ جائیں، خود پر قابو پایا تھا۔ ہاں؟ وہ حیران ہوئی تھی اور فوری سے باہر نکلی۔ کیا ہوا لمس؟ کیا کہا؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ عزا نے اسے جھنجھلائے دیکھا۔ عزا مجھے وہ شخص برا لگتا ہے، اس کی نظریں، وہ عجیب ہے۔ لمس عجیب کشمکش میں تھی۔ وجدان کو کال کرنے کے لیے وہ قدرے سائڈ پر تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ فون کان سے لگائی، یکدم ارد گرد دیکھا، مگر چند ایک اسٹوڈنٹ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کہاں گم ہو؟ فون سے آتی اس کی بھاری آواز کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہیں نہیں۔ وہ خوفزدہ ہوئی۔ کچھ چھپا رہی ہو لمس؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ وجدان نے جاننا چاہا تھا۔ پلیز جلدی آ جائیں، اس کی بات بدلتے کہا۔ یونی سے باہر نہیں نکلنا، 2 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا۔ جی، وہ محض یہی کہہ پائی تھی۔ فائل بند کی تھی اور چابی لیتے وہ اٹھا۔ گاڑی سے نکلتے بغیر اسے نظریں ملائے وہ اندر جا چکی تھی۔ وجدان کی پرسوچ نظروں نے اس کی خاموشی کا پیچھا کیا تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے اندر کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ وہ چونکی واش روم سے نکلتے اسے اپنے روم میں دیکھ کر شفاف نم چہرے اور گردن سے ٹپکتے پانی کے قطرے دور سے اسے نظر آ رہے تھے۔ کہاں وجدان؟ اس کو دیکھا تو ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کے روم میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کی اسمیل شدید ناگوار گزری تھی۔ اپنے وجود پر نظروں کی تپش سے وہ بیڈ سے پڑا دوپٹہ اوڑھتی جب وہ قریب محسوس ہوا جو اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ آہ! وہ کراہی جو اس کے براؤن بال جوڑے سے آزاد کرتے آہستہ سے مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ جب سامنے میں ہوں تو تمہاری سوچیں کہاں مرکوز ہیں مائی لو؟ اس کے براؤن بال مٹھی میں جکڑے اپنے سینے سے لگاتے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو سے لمس کا سر چکرایا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم پروفیسر کے آفس میں؟ وجدان کی سرد آواز سے لمس کی سانس اٹکی تھی۔ وہ کیسے جانتا تھا؟ جان ہوا ہوئی۔ اسائنمنٹ کی بات کرنی تھی۔ بے وجہ اس کے خوف سے جھوٹ بولا۔ بامشکل وہ اس کی قربت میں جواب دے پائی تھی۔ تنہا آفس میں جا کر؟ وجدان شرٹ کا فرنٹ بٹن کھلتا محسوس ہوا۔ پلیز! اس کی اگلی حرکت سے آنکھیں سختی سے بند کرتے اس کی بلیک شرٹ کا کالر زور سے پکڑے روکا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ غصے میں ہے یا کس موڈ میں۔ گاڑی میں تو وہ پرسکون تھا، پھر یہ؟ اس کا ہر انداز نیا لگتا۔ نیکسٹ ٹائم مجھ سے جھوٹ بولتے بی کیئرفل ڈارلنگ۔ سخت قسم کی جسارت کر کے وہ اسے چھوڑتے پیچھے ہوا۔ آئی ہیٹ یو! خفت سے سرخ پڑتے رخ موڑے اپنی بے ترتیب دھڑکنیں درست کی تھی اور حیران تھی اس صورتحال سے۔ پہلے وہ پروفیسر، پھر وجدان۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ اس کا رویہ زہر لگا تھا۔ لمس نے آنسوؤں پر بند باندھے غصے میں اب ہاتھ میں موجود اس کی دی ہوئی رنگ زور سے کھینچی تھی جو پچھلے ہفتے اسے جان سے پیاری تھی۔ نہیں اترے گی! وجدان کی دوبارہ آواز سے وہ پلٹی۔ بے بسی سے آنسو ٹپ ٹپ بہے تھے۔ یو ڈونٹ لو می! مجھے ٹارچر؟ اس کی بات کاٹتے وارننگ دی اور ہاتھ کی انگلی کو چوما جسے وہ سرخ کر چکی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے پاس کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، پوری کی پوری تم میری ہو۔ بے وجہ میری آنکھوں پہ ظلم نہ ڈھایا کرو۔ آنسو صاف کرتے اسے خود میں بھینچا۔ جانتا تھا وہ اس رویے سے خوف زدہ ہوگی، مگر ضروری تھا یہ، اس لیے وہیں تھا وہ۔ تم ڈسٹرب تھی اس بات سے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا بتاؤ؟ اس کے بال سے لائے تھے۔ میں خود نہیں گئی تھی، بلایا تھا اس نے۔ اس کی سخت گرفت میں اٹکتے بتایا تو کیا یہ جھوٹ بولنے کی سزا دی تھی؟ اس کے سینے سے لگے سوچا تھا۔ وجدان کا سرد تاثر ابھرا تھا۔ کسی کے کہنے پہ بھی تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، سمجھ رہی ہو نا میری جان؟ میری ہر بات کو سیریس لیا کرو ورنہ… لمس کو لگ رہا تھا آج پھر سے دھمکا رہا ہے وہ۔ دل چاہا تھا اور زور سے روئے، پر وہ یہ کر کے مزید اس کی کوئی بھی شدت افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پر اپنے تشنہ لب رکھے تھے۔ وہ جا چکا تھا۔ برے ہو تم، ڈانٹ کر پیار کرتے ہو۔ ماتھا، گردن اور ہاتھ رگڑا تھا۔ 1% جو مجھے آپ سے پیار ہوا تھا نا وجدان، وہ بھی ختم۔ اس کا لمس مٹاتے خود کو باور کرا رہی تھی وہ جو کہ ناممکن تھا۔ اتنی صبح کہاں؟ وہ نماز پڑھنے کے بعد لاؤنج میں تھی جب وجدان کو تیار کہیں جاتے دیکھا۔ کام ہے، آ جاؤں گا۔ کام بتاؤ بھی اپنی ماں کو۔ باپ کی آواز ایک قدم تھمے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ بھی وہیں بیٹھے ہیں۔ یار ڈیڈ بدلہ لیں گے؟ آپ کی بیوی کو ہینڈل کرنا دنیا کا بہت مشکل ترین کام ہے، رحم کریں معصوم بیٹے پر۔ وجدان قریب ہوتے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے کہا۔ ہاں رہ گئے تم معصوم، دانت پیسے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ صدف نے کان لگانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ نہیں موم، سیاست کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیوں ڈیڈ؟
وجدان نے دکھتی رب پر ہاتھ رکھتے تائید کی۔ ایک تو یہ سیاست میرے بیٹے کو بھی پھنسا لیا، دیکھا، اسی لیے میں نے کوئٹ کر دی، وجدان نے پھر سے ان کے کان میں کہا جو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا، آج جانا ضروری ہے کیا؟ بہن کا اتنا اہم دن ہے؟ صدف نے پھر سے باتوں میں مصروف دیکھ کر کہا۔ وانیہ کی انگیجمنٹ اور نکاح تھا آج، جو شادی سے 15 دن پہلے رکھ لیا تھا۔ اس کے سسرال والے چاہتے تھے کوئی رسم ہو جائے، لہٰذا سب نے مل کر انگیجمنٹ کے ساتھ نکاح کا ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ موم جلدی آ جاؤں گا۔ اچھا میں نکلتا ہوں، کچھ کھا تو لو، ناشتے کے بغیر جاؤ گے؟ وہ فوری اٹھی تھی۔ نہیں، لیٹ ہوں، باہر سے کچھ کھا لوں گا۔ اچھا خیریت سے جاؤ، دعائیں دیتے اسے رخصت کیا۔ وہ ناشتہ ان کے روم میں لے کر آئی۔ گرینی آپ ٹھیک ہیں؟ ناشتے پر بھی نہیں آئی؟ مریم نے انہیں بستر پر لیٹے ایک فکر مندی سے پوچھا۔ وہ صبح جلدی اٹھ جاتی تھی۔ ہاں بس تم جا رہی ہو؟ وہ اٹھنے کی کوشش میں تھی۔ آپ کو تو بخار ہے گرینی، لیٹی رہیں، میں نہیں جا رہی۔ اٹھنے کی کوشش میں ان کے بخار سے تپتے ہاتھ سے فوری پریشان ہوتے ان کے سرانے بیٹھی تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ چلیں ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں، فکر سے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں مریم، تم پریشان نہیں ہو؟ کہاں ٹھیک ہیں، میں نہیں جا رہی۔ بیگ پھینکتے وہ پاس آئی۔ آنسو باہر آنے کو تھے، وہ کیسے بے خبر رہی ان کی حالت سے۔ اچھا پریشان تو نہیں ہو؟ اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں چائے گرم کر کے لائی۔ ٹھنڈی چائے لے کر باہر وہ چلی گئی۔ دوائی کھا کر وہ سو چکی تھی، مگر خود پریشان تھی وہ۔ فون کی رنگ سے ارتکاز ٹوٹا۔ کون؟ کیسی ہو؟ فون کان سے ہٹائے، دانت کچکچائے۔ بیبی آج میوٹ پہ ہے؟ مراد کی شوخ آواز پھر سے ابھری۔ پلیز میں پریشان ہوں، دماغ نہیں خراب کرو۔ کھٹاک سے فون بند کیا۔ اسے کیا ہوا؟ مراد کو ہضم نہیں ہوا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد دروازہ نوک ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے حیرت اور صدمے سے منہ کھل گیا اسے سامنے دیکھ کر۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، تم گھر تھی؟ چلو گرینی کے بہانے تم سے بھی مل لوں گا۔ اسے سائڈ پر کرتے مزے سے اندر آیا۔ کیوں آئے ہو؟ بری طرح چیخی تھی۔ تمیز تو نہیں ہے ویسے، گھر آئے مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ صوفے پر بیٹھتے اس کے تیکھے نقوش دل میں اتارے تھے۔ تم ویلے ترین انسان پولیس اسٹیشن میں، تمہیں کوئی کام وام نہیں ہے؟ تمہیں جو آوارہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے گھروں میں یوں پھرتے ہو؟ پہلی بات میری نائٹ شفٹ ہے، اور شرافت تو دیکھو تم میری، میں لڑکیوں نہیں صرف تمہارے گھر، وہ بھی صرف دوسری دفعہ آیا ہوں۔ چلو اب چائے کافی کا انتظام کرو۔ اس کا غصے سے بھرا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ زہر نہ لے آؤں؟ سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی وہ۔ آپ کے ہاتھوں سے زہر بھی کھا لیں گے؟ اس کی آہستہ سی بات پر بائیں آنکھ دباتے جواب دیا۔ فلرٹی، بے شرم، مریم نے دانت پیسے۔ گرینی کہاں ہے؟ نظریں ارد گرد گھماتے پوچھا۔ سو رہی ہیں وہ، اور اپنا شور بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ بے مروتی کی انتہا کی۔ کیا رٹ لگائی ہے؟ جاؤ جاؤ، نہیں جا رہا میں، کرو جو کرنا ہے۔ ارے مراد کیسے ہو تم بیٹا؟ گرینی باہر کیوں آئی؟ وہ سہارا دینے فوری قریب گئی ہی تھی۔ آپ ٹھیک نہیں تو چلیں میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلوں؟ نہیں بیٹا، مریم بھی بضد تھی، تھوڑا سا بخار تھا بس، اب میں ٹھیک ہوں۔ چلیں بہتر۔ مریم اس کی فرمانبرداری سے کڑ رہی تھی۔ گرینی میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، یہ مجھے نکال رہی تھی، معصومیت کی انتہا تھی۔ مریم، گرینی نے گھورا۔ وہ خوف سے منظر سے غائب ہوئی۔ تم اسے پسند کرتے ہو؟ وہ جو کچن کی ونڈو سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا چونکا ان کی بات پر۔ بتاؤ، چپ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، شاید ہاں، چوری پکڑ جانے پر وہ شرمندہ ہوا۔ سیدھی بات کرو، اگر کرتے ہو تو پھر طریقے سے رشتہ لے کر آؤ، گرینی نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا واقعی؟ خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ دل کے جذبات تو پچھلی ملاقات کے بعد ویسے ہی بدلے تھے اس کے لیے۔ آج شام ریڈی رہنا۔ کیوں، تمہارا ولیمہ ہے؟ مریم نے کوف سے کچن میں سے سر پر سوار ہوتے دیکھا۔ وہ تو تمہارے ساتھ ہوگا نا؟ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں کندھے اور کان پر محسوس کرتے پل بھر کے لیے ہاتھ تھما تھا، جب وہ غصے سے پلٹی۔ تم لائن مار رہے ہو مجھ پر؟ اور یہ کیا ہے؟ پیچھے ہو، ہاتھ سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ لائن نہیں، رشتہ مانگ رہا ہوں تمہارا، سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی اسے مذاق کی رمق دکھائی نہیں دی تھی۔ دفعہ ہو جا مراد، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، شدید غصے میں کہا۔ زد چاہ چکی تھی وہ اس سے۔ شاید شام 7 بجے تک ڈھنگ کی لڑکیوں والی ڈریسنگ کرتے ریڈی رہنا۔ گرینی سے پرمیشن لے لی ہے میں نے، سمجھی؟ کچھ ضروری لوگوں سے ملوانا ہے تمہیں۔ کندھا جان بوجھ کر اس سے ٹکراتے اسے آرڈر دیتے وہ جا چکا تھا۔ میری جوتی جاتی ہے تمہارے ساتھ، وہ کلستی رہی۔